حکومت کے تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں، تو اسی لیے ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا ووٹ بھی شامل رہا ہے، اور حکومت کا اولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو. اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے. تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف سب کے لیے نقصان دہ بلکہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے نقصان دہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں ساری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنے. یہ ہم تمام کی نیت ہے، ہمارا خواب بھی ہے، مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور اس طریقے سے جو منصوبہ بند طریقے سے جو فساد برپا کیا گیا، اور پھر یہ جو فرقہ پرست میڈیا ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اگر وہ واقعے میں ہوا تو شخص گرفتار ہوا، اس کو جیل کو بھیجایا گیا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی، مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا، اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا، یہ تو حکومت کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اقتدار جماعت کو، ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد ہو، کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی. اور دوسری بات یہ ہے، اب میرا ہائی کمان تو آپ ہے مفتی صاحب، اب ان کے ہائی کمانڈ کو میں کیا بولوں. ہم پہ اللہ کا کمانڈ چلتا، کسی کا نہیں چلتا. مگر اب یہ ظاہر ہے، ان کی پارٹی کے بڑے بڑے قائدین کو دیکھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے. ایک مسجد ہے وہاں پر، اور برسر اقتدار جماعت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد کو تو شہید کر دو. یہ سبھی معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، ایک مسجد کا ایک چھت ڈالا گیا جو آزادی کے وقت کی مسجد ہے، تو اس پر یہ ناراضگی، یہ غصہ، یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے شہر حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر جلسے عام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا. کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے، پھر میلاد النبی کے بھی جلسے و جلوس ہوتے ہیں، اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے. صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت کریے. میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا. اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے، کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا. اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ. مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے. بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے. دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ.
تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے. 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے, کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے. تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے, وقف با یوزر ختم ہو گیا, اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. قبرستان ہے, قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے. خانقاہیں ہیں, کوئی کاغذ نہیں ہے. درگاہیں ہیں, کوئی کاغذ نہیں ہے. کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے. اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. آپ نماز پڑھیے, اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڈی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر موڈی سے پوچھنا پڑے گا. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر, وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں. اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے, 2 بنیں گے. اب حکومت 7 بھی بنا سکتی. ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں. تو نریندر موڈی نے کہہ دیا